امن جو ہے اس کی کوئی سرحد نہیں، اس کو ہر جگہ پھیلنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ امن کی فاختہ میڈیا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے جس طرح سے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی کوئی سرحد نہیں، امن کی کوئی سرحد نہیں، پانی کی کوئی سرحد نہیں، پانی تو بہتا جاتا ہے، اسی طرح شعبہ صحافت بھی ایک ایسا شعبہ ہے، میں سمجھتی ہوں اپنے آپ میں ایک لازوال مثال ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ آزادی کی تحریک ہو، چاہے وہ سوشل موومنٹس ہوں، چاہے وہ شعبہ صحافت ہو، خواتین نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ فوزیہ صاحبہ، محترمہ ایرج صاحبہ اور WMC وومن میڈیا جو یہ آرگنائزیشن ہے، میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو یہ کام کیا انتہائی خراج تحسین ہے۔ ان تمام تر ینگ ٹیلنٹڈ خواتین اور بچیوں کو مل کر مجھے بہت اچھا لگا، جو میڈیا کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ڈیفینیٹلی جینڈر ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، میڈیا ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہوں، ورکنگ کیپیسٹی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایکسپیرینسز اور لرننگ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک چار چاند لگاتی ہے۔ اور یہاں پر ان بچوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ بات کر کے مجھے جو اندازہ ہوا اور خوشی ہوئی اس بات کی کہ ایکچولی جو میڈیا رسپانسبلٹی ہے ان کو کس طرح سے بتایا گیا کہ صرف میڈیا کے اوپر آنا یا بات کر لینا چیز نہیں ہوتی، آپ کی جو رسپانسبلٹی ٹورڈز ایک چیز کے اس کی ایک صحیح خبر کو صحیح لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کے اندر میں جیسے دیکھ رہی تھی کہ میتھڈز آف انویسٹیگیشن ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک خبر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ایک چلتا ہے بریکنگ نیوز، اب وہ بریکنگ نیوز میں کتنا کچھ جو ہے وہ بریک کیا گیا ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، وہ آپ کے تھرو اس کروڑوں عوام تک جو ہے وہ آواز جاتی ہے۔ سو میرے پاس جیسے کہ آپ کو میڈم نے بتایا کہ میں کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرتی ہوں اور اس کے علاوہ SDGs کو بھی میں کرتی رہی، تو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کوئی بھی خبر جو ہے اس پہ ریالٹی کتنی ہے، ڈس انفارمیشن کیا ہے، اور انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن سو آپ اس کو کس طرح کلیئر کر کے لے کے آتے ہیں، آپ تمام تر چیزوں کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جیسے مجھے یہاں پر آ کے پتہ چلا آپ لوگوں سے توسط سے کہ بہت ساری بچیاں جنہوں نے بتایا کہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کتنا بوسٹ کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور 2005 سے جس آرگنائزیشن WMC نے جو اپنا یہ کام شروع کیا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ایک پراپر ایسا میکانزم کو ڈیولپ کرنا جہاں پر بچیوں کی تمام جو شخصیت ہے اس کو نہ صرف نکھارا گیا، ان کو کانفیڈنس دیا گیا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف بچیوں نے اس بارے میں بات کی۔ یہاں پر اب جب ہم بات کرتے ہیں شعبہ صحافت کی یا اس فیلڈ میں آنے کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں ہے جہاں پر مشکلات نہیں ہوتی۔ مشکلات عورتوں کے لیے بھی اتنی ہیں، مردوں کے لیے بھی اتنی ہیں، لیکن ان مشکلات میں سے ہم نکلتے کیسے ہیں؟ شاید جیسے کہ آپ میں سے کچھ نے کہا کہ پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم صرف ایک روپ ان کا دیکھتے ہیں کہ جو آپ ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں۔ جیسے اگر کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی ٹاک شوز نہیں کیے، میں نے ٹاک شوز کیے ہیں، لیکن ان میں کس طرح سے بات کی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے اس آرگیومنٹ کو، جو میرا آرگیومنٹ ہے، اس کو میں نے کس طرح آپ لوگوں تک پہنچایا، آئی تھنک دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ کس طرح سے ساتھ چل رہا ہے، جو پالیسی فریم ورک ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب جیسے کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اگر SDGs، جب میں SDGs کی کنوینئر تھی تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ رومینہ آپ ٹاک شوز میں کیوں نہیں آتی، تو میں ان سے ایک بات کہتی تھی کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں ٹاک شوز میں کیوں نہیں آتی، آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ SDGs جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے حوالے سے کیوں پروگرام نہیں کرتے، کیونکہ اس سے بڑی تو سیاست ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس میں آپ فلاح کی بات کر رہے ہیں، آپ صحت کی بات کر رہے ہیں، آپ خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، آپ زیرو ہنگر کی بات کر رہے ہیں، آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹ آف انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ سو یہ تمام تر چیزیں تو بنیادی حقوق ہیں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آ کے ایک بحث کروں، اور تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی، کیونکہ یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی آپ جس
फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके तई जिम्मेदारी है आपकी कि आप उसके बारे में भी बात करें और लोगों को आगाह करें. यहाँ पर जब मैडम ने फौजिया साहिबा ने बात की, डिफरेंट प्रोविंसेस की भी बात की, तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई सरहद नहीं है. जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसी एक मुल्क की का मसला नहीं है. हीट वेव किसी एक मुल्क का, एक शहर का मसला नहीं है. ये पूरी दुनिया का इस टाइम मसला है. पूरी दुनिया में इस टाइम इसका चैलेंज है, और इससे बड़ा मैं समझती हूँ कि इस टाइम कोई चैलेंज नहीं है. तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ, आपको बताएं कि आप तो मीडिया की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हर मिनिस्ट्री के कोई ना कोई बीट रिपोर्टर्स होते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के जो बीट रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको हमारी मिनिस्ट्री में, या हम लोग उनको बीट रिपोर्टर्स नहीं कहते, मैं उनको, मेरे क्लाइमेट चेंज के हम उनको चैम्पियंस कहते हैं, उनको हमारी टास्क फोर्स कहते हैं. बल्कि इनफैक्ट दे आर मोर देन, इनफैक्ट वही नहीं, आप सब भी, यू वर्क लाइक आइज एंड ब्रेन ऑफ द पीपल, क्योंकि आप लोगों तक से जो खबर, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आप इंडिकेट कर सकते हैं जो शायद हम तक नहीं पहुँचती. सो इट इज़ ऑल जॉइंट एफर्ट्स. और फिर दूसरी बात ये कहना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है चूँकि मैं उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप में से बहुत सारी जो यहाँ पर बैठी हुई ख़वातीन हैं वो इस पर ज़रूर गौर करें, काम करें और इसको देखें, क्योंकि दिस इज़ द और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो किस पे आ रहा है? ख़वातीन पे आ रहा है, बच्चों पे आ रहा है, बच्चियों पे आ रहा है, हमारी खुराक पे आ रहा है, पानी पे आ रहा है, एंड व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट. सो इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. मुझे खुशी है यहाँ पर कि आप में से कोई यूट्यूब चैनल पे बात करें, कोई ट्विटर पे बात करें. सो दैट इज़ मोर ओवर द नैरेटिव बिल्डिंग एज वेल, क्योंकि मैं समझती हूँ, आप अगर देखें माशाल्लाह 2005 से लेके अब तक 19 साल जो हैं इस इदारे को हो चुके हैं, और मुझे खुशी है कि कई जैसे अरीज ने यहाँ पर बताया कि कई ख़वातीन जो हैं वो आज बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं. तो इट इज़ ऑलवेज़ अ स्टार्ट. हमेशा मुश्किलात से घबरा कर रुमीना खुर्शीद आलम जो यहाँ पर बैठी है, ऐसा नहीं कि मुझे सोने के चम्मच में रख के कोई चीज़ मिली या प्लेट में मिली. आपको काम करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है. और मैं समझती हूँ, मुझे आज तक कभी भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई किसी से कुछ पूछने में कि क्या ये जो मैं काम करने जा रही हूँ क्या ये ठीक है, आप मुझे इसमें ज़रूर गाइड करें. और वो गाइड करने वाला कोई भी हो सकता है. जैसे मुझे मैं समझती हूँ फौजिया साहिबा, एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे, और मैं समझती हूँ आपको भी यहाँ पर हमने देखा इन बच्चों से बात करते हुए, कि एजुकेशन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अंदर अगर आपका प्रैक्टिकल फील्ड वर्क नहीं है तो दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू यू. क्योंकि आपने जैसे कहा, हमने खुद भी सुना कि आपने कहा हमने इस चीज़ को पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और उस सब से बढ़कर मैं आप सब की तवस्सुत से मीडिया और आप तमाम तर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बहनें बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब आप इस फील्ड को चूज़ करते हैं. क्योंकि हमने देखा है कि शोबा सहाफ़त में ख़वातीन का कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आज़ादी की तहरीक हो, चाहे वो सोशल मूवमेंट्स हो, चाहे वो शोबा सहाफ़त हो, ख़वातीन ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है. और इस आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत सारे लोगों ने जान भी दी है. जिस तरह से मुल्क को बनाने में जान दी है, तो आपका एक और बहुत बड़ा काम, हम सब का काम है, पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डिंग ऑफ दिस कंट्री. अपने इस मुल्क की बका की बात करना, हम किस तरह से पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंपोनेंट है, कि हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबली कौन सी खबर जो है हमें उसको एकदम सामने लेकर आना है, और कौन सी ऐसी खबर है. क्योंकि देखिए, वो एक कहावत है कि तुम बात कहती है कि तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालूं. जब तक आप वो बात करते हैं, और स्पेशली चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे वो किसी की किरदार कुशी हो, चाहे किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो, कुछ हो, जब हम वो बात कर देते हैं, वो बात तो जा चुकी होती है, द डैमेज हैज़ बीन डन. लेकिन उससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है? कुछ लम्हे के लिए शायद कहीं बहुत ज़्यादा रेटिंग हाई होती हो, लेकिन एक चीज़ कि कितने लोगों का घर तबाह होता है, कितनी ज़िंदगी परेशान होती है. मेरे ख्याल में ख़वातीन से बढ़कर इस चीज़ को कोई नहीं जानता. और यकीन मानिए, जब हम गलत को डिस्करेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डेवलप्ड मुल्कों में बहुत चीज़ें गलत नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन एहसास से ज़िम्मेदारी, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो मैं समझती हूँ, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. बल्कि मैं यहाँ इस फोरम से
یہ آپ کو بتانا بھی چاہوں گی کہ ہمارے اور بلکہ نیکسٹ فیوچر میں آپ سے یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمارے کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ مزید ورکشاپس جو ہیں ان کو کروائیں, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ شاید اس میں مرچ مسالہ نہیں ہے اور شاید ریٹنگ نہیں ہے, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ان دنوں میں جو ہیٹ ویو ہوئی اس کے اندر, چاہے وہ ہیٹ ویو سے آگ لگی یا کسی مشکوک نے آگ لگائی یا کچھ بھی وجہ ہوئی, لیکن اس پہ جنگ لڑنے والے وہ 150-200 فائر فائٹرز, NDMA, CDA, منسٹری آف کلائمیٹ چینج, فارسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, وہ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز میں کاوش میں انوالو ہیں, آپ کو شاید ان کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ کلائمیٹ چینج کی کوئی سرحد نہیں, اسی طرح سے امن جو ہے اس کی بھی کوئی سرحد نہیں, اس کو ہر جگہ پھیلنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ امن کی فاختہ میڈیا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. کس طرح سے آپ سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں, کس طرح سے کسی کی جان بچ سکتی ہے, کس طرح سے ایک چھوٹی سی خبر جو کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور کس طرح اس کی زندگی کو بچا سکتی ہے, آپ سے بڑھ کر اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم سے بڑھ کر بھی آپ کے اوپر ہے. اور اس ملک کا جو آئین ہے وہ ہم سب کو آزادی جو ہے وہ دیتا ہے, لیکن ہم اس آزادی کو کہ ہم ہمیشہ, میں اکثر سنتی ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حق کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا حق, میرا حق, تمہارا حق, اس کا حق, اس کا حق, لیکن اس حق سے پہلے فرض بھی ہے, کیونکہ جب ہم اپنا فرض ادا صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے حق آٹومیٹک مل جاتا ہے, اور دینے والی اللہ کی ذات ہے اور نیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے تمام تر صوبے, چاہے وہ پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, KPK ہو, آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں, گلگت بلتستان کی بات کریں, ہم سب جو ہیں ملک پاکستان ہم سے ہے, اور اس کو جوڑنے والی اکائیاں صرف صوبوں کی کوارڈینیشن ہی نہیں, میڈیا کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. میں نے جس طرح سے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی کوئی سرحد نہیں, امن کی کوئی سرحد نہیں, پانی کی کوئی سرحد نہیں, پانی تو بہتا جاتا ہے. اسی طرح شعبہ صحافت بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پیار, یگانگت اور نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو, اس کی رپورٹنگ, آپ کی پازیٹیوٹی کس طرح سے چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ اپنے آپ میں ایک لازوال مثال ہے, اور ہمیں اس پہ مزید کام کرنا. اور مجھے بہت خوشی ہے یہاں پر یہ دیکھ کے کہ آج یہاں پر کتنی ینگ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ خواتین, بیٹیاں, بہنیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں, اور آگے نو ڈاؤٹ کہ آنے والا وقت جو ہے وہ جس طرح سے میں نے آپ سب کی گفتگو کو سنا, آنے والے وقت میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ وقت دور ہے کہ جب بہت ساری ہماری جو شیرنیاں ہیں وہ اس محاذ میں اتریں گی, اینڈ یو آل آر بولڈ انف اور انشاءاللہ اسٹرانگ انف. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات, ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے, ہڈ بیتی اور جگ بیتی. سو ہڈ بیتی اور جگ بیتی دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہوں, آج کل تو میڈیا کا دور ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل آن گوگل, تو ہر چیز میرے لیے, میری جو ذات ہے اس کے اوپر ہر چیز موجود ہے, اور سیاستدانوں کی تو ویسے ہی خیر ہر ٹائم موجود ہوتی ہے, نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ مشکلیں نہیں آتی, بہت آتی ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر مشکلیں بھی اتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ اس سے بڑی اب اور کیا مشکل آئے گی. لیکن فار دیٹ آپ کا جو ایمان ہے, آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے اینڈ موٹیویشن کہ مجھے یہ, اینڈ دا ول پاور, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ول پاور. اف دیر از اے ول دیر از اے وے, اور یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, اور یہی میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ, خوش رہیے, وش یو آل دا گریٹ سکسیس.